ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. کتاب التوحید میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. آج جس موضوع کے تحت میں اور آپ گفتگو کریں گے وہ ہے عبادت کے انواع و اقسام. ناظرین اکرام، ہر قسم کی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنا یہ ضروری ہے. لہذا عبادت مختلف قسم کی ہوتی ہیں، لیکن سب کو اللہ کے لیے کیا جائے اور اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، یہی توحید ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا مرنا اور جینا سارا اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، اور اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. لہذا ہر قسم کی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کیا جائے. بعض اہل علم نے عبادتوں کو پانچ قسموں میں تقسیم کیا ہے، یعنی 5 قسم کی عبادتیں بتائی ہیں. پہلی قسم عبادات اعتقادیہ، وہ عبادتیں جو انسان عقیدتاً رکھتا ہے، جیسے ایمان بالغیب، اللہ پر بن دیکھے ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، قضاء اور قدر پر ایمان لانا. اسی طرح سے ہر اس بات پر جو اللہ نے پچھلے لوگوں کی خبریں دی ہیں، یا پھر قیامت کے بارے میں خبریں دی ہیں، یا پھر ایمان، اسلام، احسان، ان ساری چیزوں کے بارے میں یقین رکھنا، یہ عبادات اعتقادیہ ہیں. نمبر 2 عبادت قلبیہ. عبادات قلبیہ کیا ہیں؟ وہ عبادتیں جو انسان کے دل سے سرزد ہوتی ہیں، جیسے اللہ سے محبت کرنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ پر یقین رکھنا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان رکھتے ہو. لہذا وہ عبادتیں جو دل سے سرزد ہوتی ہیں وہ عبادات قلبیہ کہلاتی ہیں. نمبر 3 عبادات قولیہ، وہ عبادتیں جو انسان کے قول سے لفظ سرزد ہوتی ہیں، جیسے ذکر و اذکار ہے اور اسی طرح سے استغفار ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے. یہ ساری قولی عبادتیں ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے علاوہ تم کسی اور کو مت پکارو. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت بلاؤ. تو دعا یہ بہترین قولی عبادت ہے. لہذا دعا کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ رکھا جائے. نمبر 4 بدنی عبادتیں، وہ عبادتیں جو انسان کے بدن سے اور اعضاء سے سرزد ہوتی ہیں، جیسے اللہ کے گھر کا طواف ہے. اللہ نے کہا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تم اللہ کے گھر کا طواف کرو. اسی طرح سے قربانی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، رکوع ہے، سجود ہے، یہ ساری عبادتیں بدنی عبادتیں ہیں. 5ویں نمبر پر مالی عبادتیں ہیں، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا، ہر وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہو. ناظرین اکرام، بعض اہل علم نے اس طرح سے عبادتوں کو تقسیم کیا ہے. ضروری ہے کہ مسلمان وہ ہے ہر قسم کی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرے، چاہے وہ عقدی عبادتیں ہوں، قلبی عبادتیں ہوں، لفظی عبادتیں ہوں، یا پھر جسمانی عبادتیں ہوں یا مالی عبادتیں ہوں. ہر قسم کی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کیا جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو موحد بنائے، توحید پرست بنائے، اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھنے والا اور اس کی ذات سے محبت رکھنے والا بنائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.